السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ کو ایک عظیم عورت خولہ بنت ثعلبہ کا قصہ سناتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن ان کے شوہر اوس بن صامت غصے سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ یہ جملہ اس وقت زہار کہلاتا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ شوہر بیوی سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہوتا۔ اب جب ان کو یہ بات کہتے ہیں ان کے شوہر تو وہ سخت پریشان ہوتی ہیں، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی غربت، اپنی قربانیاں اور اپنے بچوں کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی داستان سن کر غمگین ہو گئے۔ یہ واقعہ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ یہ خاتون جن کے شوہر اوس بن صامت تھے، یہ بوڑھے تھے اور بہت مشہور صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ بوڑھے بھی تھے اور خولہ سے ان کے چھوٹے سے بچے بھی تھے، لیکن کسی بات پہ غصہ آ گیا انسان ہونے کے ناطے تو کہہ دیا انتی علیہ کظہری امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جاہلیت کا دور تھا، جو بھی اپنی بیوی سے یہ بات کہتا تو وہ اسے اب ماں ہی کی طرح اپنے لیے حرام سمجھ لیتا۔ یہ اس وقت تک کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک رسم تھی جاہلیت کی۔ تو خولہ بنت ثعلب کی تو دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے کہ اس عمر میں کہاں جائیں گی، بچوں کا کیا ہوگا، باپ کے پاس رہے تو کون ان کی دیکھ بھال کرے گا، میرے پاس رہے تو میں کہاں سے کھلاؤں گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ روتی رہتی ہیں، غمگین ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فإنہ ابن عمک، کہ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا چچا زاد بھائی ہے۔ لیکن وہ بندی روتی رہی، التجائیں کرتی رہی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات پر کوئی حل پیش کریں اور حل لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ابھی وہی نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید اس وقت نازل ہو رہا تھا۔ اس عورت کی بات سن کر، اس کے تقوی کو اور اس کی غم کی حالت، تکلیف کی حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ وحی نازل کرتے ہیں، قد سمع اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، یعنی اللہ سے کوئی حل مانگ رہی تھی۔ اصل میں شکایت کا یہ مطلب ہے اپنے غم کو بیان کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔
بے شک اللہ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مزید آیت نازل ہوتی ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور، کہ وہ لوگ جو تم سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک بہت بری بات اور جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ زہر اصل میں پیٹھ کو کہتے ہیں، عرب سواری کو زہرن بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے انسان اپنی بیوی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک جملہ رائج ہے کہ عورت مرد کی عزت ہوتی ہے، تو یہ اس طرح ایک طرح سے استعارہ ہے یا ایک محاورہ ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جس طرح سے ماں ایک انسان کی محرم رشتے کے طور پہ اس سے اس طرح سے کوئی بھی بات کرنا حرام ہے، ظاہر ہے وہ ماں ہے، اس لیے عورت سے یہ کہنا کہ تم میری ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو، تو اس زمانے میں اس بات کو صحیح سمجھ لیا جاتا تھا، جو کہ ایک بالکل رسم بد تھی، ایک فضول حرکت اور لغو بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی کے کہنے سے، یعنی منہ بولے رشتوں کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس رسم کو ختم کر دیا، کیونکہ اس وقت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا، تو یہاں دراصل بات کرنے کی یہی ہے کہ کسی کے بولنے سے کوئی بھی رشتہ بن نہیں جاتا، رشتے وہی ہوتے ہیں جو نسبی ہوتے ہیں، ماں وہی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، تکریم تو بجا ہے، تعظیم تو بجا ہے ان رشتوں کی، یہ رشتے روحانی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مومنوں کے لیے روحانی ماں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے پردہ بھی ہوگا اور ان سے ساری وہ چیزیں ہوں گی جو عام عورتیں مردوں سے کرتی ہیں پردے کے حساب سے۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کسی کو ہم نے کچھ کہہ دیا، جیسے بیوی کو کہہ دیا کہ ماں کی طرح ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خود موجود تھے، لہٰذا وہی اس زمانے کی رسوم کو، جہالتوں کو اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نازل فرماتے رہتے تھے۔ اب اللہ نے اس طرح سے اس رسم کو ختم کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ غلطیوں پہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور جب بندہ اس کے حضور پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت میں ساتھ ہی اللہ اس کا کفارہ بھی بتا دیتے ہیں، وَيَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، اب ان سے رجوع کر لیں اور ایک غلام کو آزاد کر لیں اس سے پہلے کہ اپنی بیویوں کو چھوئیں یا ہاتھ لگائیں۔ یہ نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اللہ
تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی پھر مہربانی ہو گئی کہ ایک تو یہ جھوٹی اور منکر بات کہہ کے انسان اللہ کے عتاب کا نشان بنتا ہے، تو اللہ نے یہ تنبیہاً ایک کفارے کی صورت رکھ دی کہ تم ان سے رجوع کر لو، مگر یہ ہے کہ اب یہ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ فَلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَا، اور اگر کوئی ایک غلام کو آزاد نہ کر پائے تو 2 مہینے کے روزے پے در پے، یعنی کہ کوئی چھوٹ نہیں، 60 کے 60 روزے مسلسل۔ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی تو اس طرح سے کہنے کی سزا بھی تو دی جانی چاہیے، ورنہ بار بار پھر مرد عورت کی تذلیل کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے صرف مرد کو آئندہ پھر دوبارہ یہ حرکت نہ دہرائے، یہ کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کر لے، یا اگر ممکن ہو، یعنی کہ ایک غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے، اور پھر روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ یہ حکم اللہ نے خلا کی عظمت کے پیش نظر دیا، اور ان کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ جب بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی، آپ ان سے مخاطب ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام سے ان کی بات سنتے۔ کوئی پوچھتا کہ آپ اس بوڑھی عورت کی بات کیوں سن رہے ہیں، تو کہتے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی، تو کیا عمر اس کی بات نہ سنے؟ اور حضرت عائشہ بھی بتاتی ہیں کہ جب یہ بات کرنے خولہ بن ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو دونوں ایک کونے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ جو بھی شکایت کر رہی تھی بہت دھیمی آواز میں کر رہی تھی، حتیٰ کہ ان کا حجرہ حضرت عائشہ کا بہت ہی چھوٹا تھا، مگر پھر بھی ان کو آواز نہیں آ رہی تھی سوائے سرگوشی کے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کی فریاد سن لی، ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی دل کی تکلیف کو دیکھ کر، ان کی قربانیاں، ان کی استقامت کو دیکھ کر۔ اور پھر یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، بات بے بات ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور مرد نے اللہ کی امان لے کر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، لہٰذا وہ مرد کی محکوم ہے، ان کے زیر کفالت ہیں، لیکن بہرحال وہ مظلوم ہیں، اور پھر مظلوم کی فریاد تو اللہ ضرور سنتا ہے، اور ظالم کو بھی پھر اس کا حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ کی استقامت، صبر اور عزت نفس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور انہی کی طرح استقامت دین